اپنے قدموں میں بلایا ہے، اور خصوصی طور پر میں اپنے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھ جیسے ادنا انسان کو اپنی انجیل کا خادم بنایا ہے۔ آج شام میں پادری شیراز شریف عالم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، ان کے ساتھیوں کا، اس کنونشن کی ساری انتظامیہ کا، جنہوں نے آج شام یہ موقع دیا کہ آپ لوگوں کے درمیان انجیل بانٹ سکو۔ پادری صاحب کے ساتھ جب میں بیٹھا ہوا تھا تو بات ہو رہی تھی کہ گکھڑ کلیسیا میں میری خدمت بہت قدیم ہے۔ کئی سالوں سے، جب سے میں نے خدمت کا آغاز کیا تقریباً 2001 سے، تب سے بزرگ پادری شریف عالم کے ساتھ گکھڑ سیشن میں، مختلف دیہات میں ان کے ساتھ خدمت کرتے رہے، اور اب ان کے بیٹے پادری شیراز شریف عالم صاحب ہیں، انہوں نے آج شام ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے، اور ان کی کمیٹی کے لیے بھی میں خداوند کا بھی شکر گزار ہوں، اور پادری صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ میرے جو کئی سال گزرے، اسکاٹ لینڈ میں ایک چرچ بن رہا تھا۔ جب چرچ بن رہا تھا تو اس کے نام کا مسئلہ ہوا کہ گرجے کا نام کیا رکھا جائے۔ ہر ایک شخص کا اپنا ایک تجویز کردہ نام تھا، اور ہر شخص چاہتا تھا کہ جو نام میں رکھوں وہی چرچ کا نام ہونا چاہیے۔ اس بات پر کئی ایک اختلاف، کئی ایک جھگڑے ہوئے، لیکن ایک دن خدا نے ان کو ایسا نام بخشا کہ آج تک اس چرچ کا وہی نام ہے۔ جب چرچ تعمیر ہو رہا تھا، دیوار بن رہی تھی، تو بڑی بلندی پر مزدور اور مستری کام کر رہے تھے، اور اچانک ایک مزدور بہت بڑی بلندی سے گر پڑا، اور جب وہ گرا تو نیچے سے ایک بھیڑ بکریوں کا ایک گلہ جا رہا تھا، اجڑ جا رہا تھا، تو وہ ایک برے پر گرا اور برا ہلاک ہو گیا۔ لیکن اس شخص کو، اس مزدور کو کوئی چوٹ نہ آئی، اور اس دن لوگوں نے کہا کہ آج سے اس چرچ کا نام برے کا گرجا یا لیمز چرچ ہوگا، اور اس دن سے آج تک اس گرجے کا نام برے کا گرجا، کیونکہ ایک برے کی موت کی وجہ سے ایک انسان جو تھا اس کو زندگی مل گئی، اور وہ موت اور ہلاکت سے بچ کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ لیکن آج شام ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں جو انسان بھی ہے، خدا بھی ہے، اور جس کو ہم کامل خدا اور کامل انسان کہتے ہیں۔ ابھی جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، یہ عام طور پر تلاوت اس بارے میں مشہور ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ لیکن آج شام اس حوالے میں سے ہم یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بارے میں بات کریں۔ صلیبی موت، انسان دنیا میں بہت طرح سے مرتے ہیں، حادثے میں، فطری اعتبار سے، اور کئی دفعہ بیماری سے، اور کئی ایک وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح جو کامل انسان تھا، جس نے اپنی زمینی خدمت میں انسانیت کے تجربے کیے، کیوں اس نے صلیبی موت ہی گوارا کی؟ کیوں اس نے صلیبی موت ہی پسند کی، اور کیوں اس کے لیے صلیبی موت ہی چنی گئی؟
कलाम मुकद्दस में यशायाह की किताब उसके 53वें बाब में लिखा है कि वो हमारी खातिर कुचला गया, वो हमारी खातिर घायल किया गया, हमारी गुनाहों की खातिर उस पर सियासत हुई और उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई। और मेरे अज़ीज़ों, उसकी सलीबी मौत की वजह, उसकी सलीबी मौत का सबब मैं आप दुनिया का हर एक गुनहगार है, और उन्हीं गुनहगारों की खातिर, उन्हीं खताकारों की खातिर वो इस जमीन पर इंसान बनकर आ गया। और सलीबी मौत मसीह ईमानदारों के लिए ऐसा मौजू है, ऐसा मज़मून है जिससे किसी तौर भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुनिया में अकीदे के एतबार से, अपने कलमे के एतबार से मसीह ईमानदारों का दुनिया से जो इख्तलाफ है वो दो बातों पर है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और वो हमारी खातिर मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और यही बात मसीह ईमानदारों को पूरी दुनिया से फर्क करती है। यही बात मसीह ईमानदारों को दुनिया से इम्तियाज बख्शती है। यही बात पूरी दुनिया से मसीह ईमानदारों का बुनियादी फर्क है, क्योंकि शायद मौत जो है बहुत सारे लोगों के लिए ये जिल्लत, ये रसवाई की बात है, बहुत सारे लोगों के लिए ये कमजोरी की बात है, लेकिन खुदाम यीशु मसीह की मौत इंसानों के लिए खुशखबरी है, इंसानों के लिए वो एक निजात का पैगाम है। इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल जब करंथियों के नाम पहला खत लिखता है तो उसके पहले बाब की 17वीं और 18वीं आयत में कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। इसलिए आज शाम मैं आपके सामने सलीबी मौत की जो पहली बात रखना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने सलीबी मौत क्यों गवारा की, क्यों वो सलीबी मौत मरा, और इसकी वजह यह है, सबब यह है, गरज यह है कि हमारे गुनाहों की खातिर, क्योंकि इब्तिदा से लेकर यीशु मसीह तक बर्रे को कफारे के तौर पर दिया जाता, ज़बह किया जाता, उसका खून कफारे के तौर पर दिया जाता था, लेकिन ये कफारा, ये कुर्बानी कभी भी कामिल ना ठहरी। इसलिए कामिल खुद इंसान बनकर आ गया और उसने अपना कफारा दे दिया और उसका खून कामिल कफारा ठहरा। और मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में हमें इस बात की गवाही मिलती है कि यूहन्ना अस्तबागी जब वो यरदन पर बपतिस्मा देता था तो उसने खुदा में यीशु मसीह को अपनी तरफ आते देखा, तो 2 मरतबा यूहन्ना के इंजीली बयान के पहले बाब की 29वीं आयत में और फिर 36वीं आयत में उसने कहा, देखो ये है खुदा का बर्रा जो दुनिया के जहान के गुनाह उठा ले जाता। इसलिए वो बर्रा हलाक हुआ, वो बर्रा ज़बह किया गया, उस बर्रे ने सलीबी मौत गवारा की ताकि दुनिया के गुनाहगारों के गुनाह उठा ले जाए। वो उन लोगों को जो मौत और हलाकत में पड़े हैं उनको जिंदगी दे सके। और मेरे अज़ीज़ों, दूसरी बात कि उसकी मौत कोई इत्तफाकी मौत नहीं। मैंने पहले ये बात की कि लोग, इंसान हादसात में मरते, अचानक मौत हो जाती है,
اور اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ ابھی یہ بندہ ٹھیک تھا، ابھی اس نے بات کی تھی، رات کو ہی ہمیں ملا تھا، کل ہی ہمارے ساتھ اس نے کھانا کھایا تھا، یہ اچانک اتفاق سے کیا ہو گیا، اچانک کیا بن گیا اس کو، کون سی ایسی بیماری ہو گئی، کون سی ایسی وجہ ہو گئی۔ رب یسوع مسیح کی صلیبی موت جو ہے کوئی اتفاق نہیں، کوئی حادثہ نہیں، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ اچانک اسے صلیب دے دیا گیا۔ اس کی موت کی پیش گوئی تو اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا، اسی دن سے لکھا کہ آدم اور حوا کے ننگے پن کو، گناہ کو ڈھانپنے کے لیے ان کو چمڑے کے کرتے پہنائے گئے، اور علماء یہ بات کہتے ہیں کہ وہ چمڑے کے کرتے اسی ذبح کیے ہوئے برے کا چمڑا تھا جس نے آدم اور حوا کے ننگے پن کو ڈھانپا، اسی نے ان کو اس گناہ کی شرم سے ڈھانپ دیا، کیونکہ کفارہ اسی بات کو کہتے ہیں، کسی کے گناہ کو ڈھانپ دینا، کسی کے گناہ کو چھپا دینا، کسی کے گناہ پر پردہ ڈال دینا۔ اس لیے اس کی صلیبی موت جو ہے وہ ان کے لیے کفارہ بن گئی۔ اور پھر پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اسی دن سے یہ کہا گیا کہ سانپ عورت کی نسل کی ایڑی پر کاٹے گا، اور انسان جو ہے عورت کی نسل سے جو پیدا ہوگا وہ سانپ کا سر کچلے گا۔ اسی پیش گوئی یسوع مسیح نے پورا کیا۔ ابلیس نے چاہا، اس کے رسولوں نے، اس کے شاگردوں نے بھی چاہا کہ وہ صلیبی موت سے انکار کر دے۔ اس کے ابلیس نے اس سے کہا، جب بیابان میں اس کی آزمائش کی تو اس سے کہا کہ دیکھ یہ پتھر تیرے لیے روٹیاں بن جائیں، اس سے کہا کہ یہ سلطنت دیکھ، یہ بادشاہتیں دیکھ، اور تو مجھے سجدہ کر دے۔ ابلیس یہاں تک شاگردوں میں اور رسولوں میں سما گیا کہ جب وہ اپنی موت کی بات کر رہا تھا، جب اس نے شاگردوں سے کہا کہ بہت جلد میں پکڑوایا جاؤں گا، بہت جلد میں مصلوب ہوں گا اور تم سارے مجھے چھوڑ جاؤ گے، تو پطرس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے ڈانٹ کر، ملامت کر کے یسوع سے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یسوع مسیح نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ اے ابلیس سے دور ہو، کیونکہ یسوع مسیح ابتدا ہی سے، ازل ہی سے نجات کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا، اور اس کا یہ منصوبہ یہی تھا کہ وہ صلیبی موت مرے۔ کیونکہ کلام مقدس میں ابھی ہم نے یہ تلاوت سنی کہ اس نے اپنے آپ کو فرما بردار کر دیا، یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ خدا باپ نے اسے بھیجا، خدا نے انسان کی خاطر نجات کا منصوبہ بنایا، خدا نے انسان کے لیے ایک نجات کا پلان تیار کیا اور اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، جس کے بارے میں یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس بیٹے نے اس دنیا میں آ کر فرما برداری کی اس نجات کے لیے، اور اسی نجات کو پورا کرنے کے لیے وہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور پھر یہی بات نہیں ہے، اس سے اور بھی زیادہ گہری باتیں کلام مقدس میں لکھی ہوئی ہے۔ لوکا 9 باب کی
30 اور 31 آیت میں لکھا ہے کہ جب پہاڑ پر اس کی صورت تبدیل ہو گئی تو اس کے ساتھ موسیٰ اور ایلیا تھے اور وہ دونوں اس کی موت کی باتیں کر رہے تھے. یہ اس کی صلیبی موت. جب سے آدم نے گناہ کیا اسی دن سے یہ موت اس کے لیے ایک منصوبہ بن گئی. یہ خدا کا ازلی منصوبہ بن گیا کہ وہ گناہگاروں کی نجات کے لیے صلیبی موت گوارا کرے. اور میرے عزیزو، اس لیے یہ کوئی حادثاتی موت نہیں ہے، یہ کوئی اتفاقیہ موت نہیں ہے، بلکہ یہ پلان ہے نجات کا، یہ منصوبہ ہے نجات کا، تاکہ وہ مرے اور گنہگار نجات پائے. میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ وہ ایک عام برہ تھا، وہ ایک مزدور کے لیے زندگی بن گیا. اگر اس دن وہ برہ وہاں سے نہ گزرتا تو جیسے وہ مزدور گرا تھا پتھریلی زمین پر، کیونکہ جس جگہ وہ چرچ بن رہا تھا وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، وہ ایک چٹان پر گرتا، اس کا زخمی ہو جاتا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی اور ممکن ہے وہ ہلاک ہو جاتا. اس لیے اس دن وہ برہ اس کے لیے زندگی کا پیغام بن گیا. اور آج شام میں آپ لوگوں کے سامنے بھی یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. اور تیسری بات میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی موت کوئی عام موت نہیں، اس کی صلیبی موت کوئی عام موت نہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے انسانوں کے لیے کہ جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے آدم کو سزا دی کہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا. اسی دن سے آدم کے لیے موت وجود میں آ گئی، موجود ہو گئی، اور آدم سے پیدا ہونے والا ہر ایک شخص جو ہے وہ موت کے دروازے سے گزرتا ہے، اور ایک نہ ایک دن اس کو موت کے دروازے سے گزرنا ہے. وہ مر جاتا ہے، وہ خاک میں مل جاتا. لیکن یسوع مسیح کے بارے میں ایسی موت نہیں تھی. یسوع مسیح کی موت بالکل فرق ہے عام انسانوں کی موت سے، کیونکہ ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا، جو مرد اور عورت سے پیدا ہوتا، اسے اپنی زندگی اور موت پر کوئی اختیار نہیں. جب وہ مر جاتا اس کی یاد مٹ جاتی ہے، جب وہ مر جاتا ہے وہ خاک میں مل جاتا. لیکن یسوع مسیح نے موت جو ہے وہ رضاکارانہ قبول کی ہے. وہ چاہتا تو اس موت سے بچ سکتا تھا، وہ چاہتا اس موت کو ٹال سکتا تھا. وہ یسوع مسیح جس نے اپنی زندگی میں موت کو شکست دی تھی، مردوں کو زندہ کیا تھا، جس نے نائن کے بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا تھا، جس نے لازر کو زندہ کیا تھا، وہ کیوں مرا؟ اس نے رضاکارانہ طور پر میرے لیے اور آپ کے لیے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا. کیونکہ جس رات وہ پکڑوایا گیا، متی 26ویں باب کی 53ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے تلوار سے حملہ کیا تو اس نے کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ میں اپنے باپ سے درخواست کروں تو کئی فرشتوں کے تمن جو ہیں، ہزاروں فرشتے میری مدد کو آ سکتے ہیں. لیکن یسوع مسیح نے صلیبی موت اس لیے گوارا کی کیونکہ باپ کی یہ مرضی تھی اور وہ اس منصوبے کے لیے چنا گیا تھا. اور میرے عزیزو، کلام مقدس میں یوحنا 10ویں باب کی 17ویں سے 18ویں آیت میں لکھا، اس نے کہا کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر واپس لے دوں. خدا میں یسوع مسیح جب مر گیا
اس نے موت کو قبول کیا، اس نے صلیبی موت کو قبول کیا، تو اس نے اپنی جان جو ہے رضاکارانہ طور پر دے دی۔ اس نے اپنی جان اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے دے دی، کیونکہ گتسمنی میں اس کی یہی دعا تھی کہ باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی یہ نہیں بلکہ جیسے تیری مرضی ہے ویسے ہی پوری ہو۔ ہم اکثر دعائیں کرتے ہیں اور دعاؤں میں ایک لمبی فہرست یسوع مسیح کے آگے رکھ دیتے ہیں، خدا کے آگے رکھ دیتے ہیں، جیسے سودا خریدنے کی لسٹ۔ لیکن شاید کبھی کبھار ہمارے دل سے یہ آواز نکلنی چاہیے کہ جیسے تیری مرضی ہے ہماری زندگی میں ویسے پوری ہونی چاہیے۔ لیکن ہم ہمیشہ اپنی مرضی کو اس کی مرضی پر غالب کرتے ہیں، چاہتے ہیں اس کی مرضی نہیں بلکہ ہماری مرضی پوری۔ کلام مقدس میں خروج کی کتاب کے 32ویں باب میں ایک واقعہ درج ہے، اور اس واقعے میں سونے کے بچڑے کے حوالے سے ہمیں بات ملتی کہ لوگوں نے، بنی اسرائیل نے ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایک ایسا دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، اور اس نے سونے کا بچڑا بنا دیا، اور ان لوگوں نے اس کے آگے سجدہ کیا، اس کے آگے گیت گائے، اس کی پرستش کی۔ خدا کے کسی خادم نے کہا کہ وہ سونے کا بچڑا وہ دیوتا اس لیے بنایا گیا کیونکہ اس کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ خدا کی مرضی پوری کرے، ان کو یہ بات پسند تھی کہ ہمارے دل کی مرضی پوری، ہم خدا کی مرضی کے تابع نہ ہوں بلکہ خدا ہماری مرضی کے تابع ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا اور کہا یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا دیوتا ہے جو ہمیں مصر سے نکال کر لایا۔ مقصد یہ تھا جہاں پر ہم اسے رکھے وہ بیٹھ جائے، جہاں پر ہم اسے لے کر جائے وہ چلا جائے، اور جہاں پر ہم چاہیں اس سے جیسا مرضی سلوک کریں۔ آج دنیا میں ایسے مسیحیوں کی کمی نہیں ہے جو اپنی مرضی جو ہے وہ خدا پر تھوپتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں اس کی مرضی پوری ہونے نہیں دیتے۔ اس لیے آج شام اس کی صلیبی موت کے حوالے سے میں آپ سے یہ بھی بات کہنا چاہتا کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح صلیبی موت کے وسیلہ سے اپنے باپ کے تابع رہا، فرما بردار رہا، اور اس نے اپنی نہیں بلکہ باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اور ایمانداروں کو چاہیے کہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرے، وہ اپنے منجی کی مرضی کو پورا کرے جیسا خدا ہم سے چاہتا ہے، جیسا ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح ہم سے چاہتا ہے ہم اس کی مرضی پوری کریں۔ اور میرے عزیزو، آج شام جو آخری بات کہنا چاہتا، کلام مقدس میں سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو اس لیے ہلاک کیا گیا کیونکہ اس کے بارے میں یروشلم میں شاہانہ داخلے کے وقت یہ کہا گیا کہ تم سے کچھ نہیں ہو پا رہا، جہان اس کا پیرو ہو چلا ہے۔ اس سے جیلس فیل کر کے، اس سے حسد کر کے، اس کو مٹانے کے لیے کہ مسیح ختم ہو جائے اور اس کے پیروکار ختم ہو جائیں، اس کی انجیل ختم ہو جائے، اس کا پیغام ختم ہو جائے، اور دنیا سے مسیح اور مسیحیت کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن انسانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ مصلوب ہونے والا صلیب دینے والوں سے زیادہ مرتبہ معزز اور اعلی حیثیت میں
دنیا کے سامنے آیا، لیکن اس کو مٹانے والے دنیا میں ذلت، خواری اور رسوائی کی زندگی بسر کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ خدا یسوع مسیح نے صلیبی موت کے وسیلہ سے ایمانداروں کو ایک نئی زندگی بخشی۔ ایمانداروں کے لیے صلیبی موت جو ہے وہ نجات کا پیغام ہے، زندگی کا پیغام ہے، کیونکہ گنتی 17ویں باب میں لکھا ہے کہ جب ہارون کی کہانت پر لوگوں نے الزام لگایا تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ 12 قبیلوں کے سردار اپنی اپنی لاٹھی لے کر وہ خیمہ اجتماع میں رکھ دے، اور جس لاٹھی پر پتے نکل آئے، پھول نکل آئے، اسی کو میں نے کاہن مقرر کیا ہے اور وہی میرا برگزیدہ ہے۔ اور اس رات جب صبح ہوئی تو کلام مقدس میں گنتی 17ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ صبح جب موسیٰ نے دیکھا تو 12 لاٹھیوں میں سے ہارون کی لاٹھی پر تازہ پتے اور پھول نکلے ہوئے تھے، یہاں تک تو اس پر پکے ہوئے بادام لگے تھے۔ اس خشک لاٹھی پر ہمارے خدا یسوع مسیح کی موت بھی ایمانداروں کے لیے اور ہم مسیحیوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ جس کو مارا کوٹا ہوا سمجھا گیا، جس کو رنج کا آشنا سمجھا گیا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اب یہ دوبارہ کبھی ہمارے سامنے نہیں آئے گا، جس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ اس کو ہلاک کر دو، اس کو ختم کر دو، اس پیغام کو، اس انجیل کو ختم کر دو، لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ وہی تیسرے دن موت، قبر اور ابلیس کو شکست دے کر جی اٹھے گا اور سارے لوگوں کے لیے زندگی کا پیغام بن جائے گا۔ اور میرے عزیزو، آج شام میں یہ چاروں باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ خداوند یسوع مسیح کی موت کی وجہ ہمارا گناہ ہے، اور ہمارے گناہوں کے لیے ہی وہ اس دنیا میں آیا تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی موت کوئی اتفاقی موت نہیں، حادثاتی موت نہیں ہے، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق، انبیاء کی پیشگوئیوں کے مطابق اس کی موت ہوئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی موت دوسرے انسانوں سے اس لیے فرق ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کیسی بھی حیثیت میں ہو، کسی بھی سٹیٹس میں ہو، وہ مذہبی، روحانی یا سیاسی حیثیت میں ہو، جو مر گیا ہے پھر اس پر موت کا کوئی اختیار نہیں رہا، صرف میرے اور آپ کے یسوع کو موت پر اختیار ہے، اس لیے وہ موت کو شکست دے کر جی اٹھا۔ اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی موت میرے لیے اور آپ کے لیے کیسے برکت کا سبب بنی۔ شاید آج بھی مسیحی ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خود ہی میں ترقی کرے، وہ گھمنڈ میں ترقی کرے، وہ تکبر میں ترقی کرے، اور دوسرے انسان جانے کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے صلیبی موت کے وسیلہ سے ہمیں پیغام دیا کہ ہر ایک انسان کی سرفرازی اسی بات میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو حلیم کرے، خود ہی سے انکار کرے، گھمنڈ کو نکالے، اور تبھی اسے یسوع مسیح کی جماعت میں سرفرازی ملے گی، تبھی اسے اس زمین پر سرفرازی ملے گی۔
خدا کے خادم نے ایک دفعہ ایک واقعہ بیان کیا. اس نے کہا کہ خدا میں یسوع مسیح پام سنڈے کھجوروں کے اتوار گدھے پر بیٹھ کر یروشلم میں گئے، اور گدھے نے اپنے دل میں سوچا بھئی آج تو بڑی موج ہے، اتنی عزت، یروشلم کے بڑے بڑے لوگ میرے سامنے نعرے لگا رہے، بڑے بڑے لوگ میرے سامنے میرے پاؤں کے نیچے کپڑے بچھا رہے. اور اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، غرور کیا کہ دیکھو میں دنیا میں کیسا بڑا گدھا ہوں کہ انسان بھی میرے پاؤں کے نیچے کپڑے بچھاتے. اس دن خدا یسوع مسیح یروشلم میں اس پر بیٹھ کر بازاروں میں گھومتا رہا، اور شام کو یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ واپس بیتنیہ میں چلا گیا. دوسرے دن گدھے نے سوچا چلو آج کل والا سٹیٹس انجوائے کریں. کل بڑی موج تھی، ہر بندہ کپڑے، درختوں کی ڈالیاں، نعرے مار رہا تھا، بڑا اکڑ اکڑ کا ٹہل ٹہل کر یروشلم کی گلیوں میں. کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. اس نے سوچا کہ لگتا ہے پہچانا نہیں ہے ان لوگوں نے کہ میں کل والا گدھا ہوں. اس نے کہا ان کو آواز لگا کر بتانا چاہیے، ان کو ذرا شاید نظر کمزور ہو گئی ہے ان کی، یہ پہچان نہیں پا رہے، ان کو آواز لگا کر بتانا چاہیے. اس نے رینکنا شروع کر دیا، ڈھنچو ڈھنچو کرنا شروع کر دیا. اور پھر گلی محلے کے بچوں نے جو بھی ہاتھ میں آیا، ڈنڈا، ایٹ، روڑا، پتھر، جو بھی آیا ہاتھ میں، اس گدھے کو مارنا شروع کر دیا، اور وہ گدھا بھاگ گیا. خدا کے اس خادم نے کہا کہ شاید وہ گدھا بھول گیا تھا کل اس پر یسوع مسیح سوار تھا، اس لیے اس کی عزت تھی، لیکن آج یسوع مسیح اس پر نہیں تھا، اس لیے اس کی ذلت اور رسوائی. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسی کی صلیبی موت کی وجہ سے ہماری اس دنیا میں اور ایمانداروں میں، اس کی جماعت میں اور خدا کے نزدیک عزت اور سرفرازی ہے، برکت ہے. اسی لیے ہم نجات یافتہ جماعت میں، کلیسیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری خاطر وہ قربان ہو گیا اور اس نے صلیبی موت گوارا. ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے. شاید ہم کئی ایک دفعہ صلیب سے، کئی ایک دفعہ اس کی موت سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، لیکن وہی صلیب، وہی صلیبی موت، وہی کفارہ ہم سب کے لیے زندگی کا پیغام بنا ہے. اس لیے اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس کی صلیبی موت کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں یاد رکھنا چاہیے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا، تبھی ہم سرفرازی پائیں گے. خداوند آپ سب کو ان ساری باتوں کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے.